अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिजवान अशरफ। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बड़ी अहम तरीन केसेस की समाअत हुई है, जिसमें ख़ास तौर पर जो इमरान खान के खिलाड़ी हैं वो इंतखाबात में धांधली के ख़िलाफ़ अपनी अपनी शिकायतें लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुँचे। दूसरी जानब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानब से भी इंतहाई अहम तरीन फ़ैसले किए गए हैं इंतखाबात से मतलब, धांधली से मतलब, जिसमें वाज़ेह तौर पर ऐसा लग रहा है कि इमरान खान की कम अज़ कम 5 से 10 सीटें वापस आ रही हैं। और उससे बढ़कर जो नवाज शरीफ अपने दोनों हलकों से, जो लाहौर वाला हलका है और साथ में जो मानसहरा वाला हलका है, दोनों हलकों से हारता हुआ नज़र आ रहा है। एक हलके से तो फारग कर दिया, मानसहरा वाले हलके से तो नवाज शरीफ फारग हो गए हैं, उसके ऊपर तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब ये जो मामला है इधर का लाहौर का 130 का, वो अभी पेंडिंग में पड़ा है, लेकिन उसके अंदर भी वाज़ेह बढ़तरी तो डॉक्टर यास्मीन राशिद को हासिल है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर क्या हुआ, इसके अंदर क्या समाअत हुई, कौन कौन वहाँ पर गया, और दूसरी जानिब जो इलेक्शन कमीशन है उसने क्या अहकामात जारी किए हैं। पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त धांधली के ऊपर जो है वो एहतजाज हो रहे हैं। जमीयत उलमा इस्लाम भी इलेक्शन कमीशन के बाहर पहुँच चुकी है। उसने आज एहतजाज किया, वहाँ पर मौलाना फजल रहमान मैदान में आ चुके हैं। उन्होंने तो पहले ही ऐलान कर दिया था कि अभी इसका फ़ैसला, जो धांधली की गई है मेरे साथ, उसका फ़ैसला जो है मैदान के अंदर होगा। तो आज वो पहुँचे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर और वहाँ पर उन्होंने एहतजाज किया। इसके अलावा पूरे पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ जमातों की जानिब से बलूचिस्तान में, सिंध में, वहाँ पर धांधली के ख़िलाफ़ एहतजाज किया जा रहा है। और सबसे बढ़कर इमरान खान की जानिब से भी बाकायदा तौर पर एहतजाज की कॉल दे दी गई है। इमरान खान ने कहा है कि मैं कल इस बारे में डेट अनाउंस करूंगा और किस तरीके से आप लोगों ने पुरअमन एहतजाज करना है। अवाम को इमरान खान ने कहा है कि जो आपका वोट चोरी किया गया है उसमें जाएं और पुरअमन एहतजाज करें। और इसमें इमरान खान की जानिब से ये बाकायदा तौर पर इंस्ट्रक्शन दे दी गई हैं, जहाँ पर इमरान खान अब हुकूमत साजी के अंदर शामिल हो गया है और तीनों जगहों पर केपी, पंजाब और वफाक में हुकूमत बनाने का जहाँ पर ऐलान किया। इमरान खान ने कहा कि हम असम्बलियों के अंदर जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ ये तो आइनी, कानूनी और असम्बलियों के अंदर जो जद्दोजहद है वो हमारी जारी रहेगी, लेकिन इसके साथ साथ जो अवामी सतह के ऊपर जद्दोजहद है इस धांधली के ख़िलाफ़, वो भी हमारी जारी और सारी रहेगी। तो ये 3-4 अपडेट्स हैं, 3-4 इस बारे में खबरें हैं, वो मैं एक एक करके आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर क्या हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर NA 57 जहाँ पर नून लीग के दानियाल चौधरी, उनको जितवाया गया। इलेक्शन की रात तक तो वो हार रहे थे, अगले दिन उनको जितवा दिया गया। और वहाँ पर इमरान खान की जो खिलाड़ी है वो सिमाबिया ताहिर वहाँ पर मौजूद थी, वो इलेक्शन लड़ रही थी। और फॉर्म 45 के मुताबिक अब ये बाकायदा तौर पर रिकॉर्ड के ऊपर आ चुका है, सोशल मीडिया के ऊपर भी इनके पूरे के पूरे फॉर्म 45 मौजूद हैं। और अगर आप इनकी वेबसाइट्स के ऊपर चले जाएं, जो PTI की वेबसाइट है, तो वहाँ पर फॉर्म 45 बड़ी आसानी के साथ आपको मिल जाएंगे। आप वो फॉर्म 45 लें, कोई भी बंदा ले लें, आप ले लें, कोई एक बंदा उठ के तो फॉर्म 45 को कलेक्ट करें, इस हल्के के उनको गिने, आपको पता चल जाएगा कि सिमाबिया ताहिर जो है, जो कि PTI से है, PTI की हिमायत याफ्ता इमरान खान के खिलाड़ी, वो बड़ी आसानी के साथ जीत रही है, कामयाब हो रही हैं। और दूसरी जानब जो नून लीग का कैंडिडेट है दानियाल चौधरी, वो हार रहा है इस इलेक्शन के अंदर, इस हल्के के अंदर। NA 57 का जो हल्का है, तो सिमाबिया ताहिर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया। वहाँ पर इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं और DG जो लॉ हैं इलेक्शन कमीशन के, वो पेश हुए। वहाँ पर उन्होंने पूछा कि ये अब मामला सामने आया है, इलेक्शन कमीशन से पूछा तो इस पर आपका क्या कहना है। इस पर उन्होंने कहा, इधर उधर की बातें करने लगे कि वो हमने देखा है, हमने अभी जांचना है, इसको जांच पड़ताल करनी है। तो जो सिमाबिया ताहिर है, उनके वकील ने कहा कि हम तो बाकायदा तौर पर इनके पास कंप्लेन लेकर चले गए थे, हमने तो वहाँ पर कंप्लेन कर दी इलेक्शन कमीशन के अंदर, और अभी कंप्लेन पेंडिंग है, अभी उसके ऊपर समाअत हो रही है, केस अभी पेंडिंग है। इन्होंने क्या किया कि दानियाल चौधरी का NA 57 से नोटिफिकेशन निकाल दिया। तो चीफ जस्टिस ने पूछा कि ये आपने क्या किया, केस तो आपके पास पेंडिंग पड़ा हुआ है, वो फिर क्या करेंगे, वो मेरे पास ही आएंगे। चीफ जस्टिस ने कहा वो फिर उनका क्या कसूर है, वो फिर मेरे पास आएंगे, जब केस आपके पास पेंडिंग पड़ा हुआ है, आप किस तरह से उसकी कामयाबी का नोटिफिकेशन निकाल सकते हैं दानियाल चौधरी का।
تو فوراً جائیں، واپس جائیں اور اس پورے کیس کو حل کریں۔ تو الیکشن کمیشن پاکستان کی جانب سے NA-57 کے جو RO ہیں، ریٹرننگ آفیسر، ان کو نوٹس جاری کر دیا ہے اور 24 گھنٹے کے اندر کہا ہے کہ یہ پوری رپورٹ سبمٹ کروائیں اور اس کے بعد اس کے اوپر فیصلہ کیا جائے۔ تو یہ بہت بڑی کامیابی ملی ہے اور لگتا ہے کہ سماعتیہ طاہر جو کہ اس حلقے کے اندر لیڈ کر رہی ہیں، دانیال چودھری کو شکست دے رہی ہیں، یہاں سے یہ عمران خان کی سیٹ واپس ہو سکتی ہے۔ ایک اور جو اہم ترین معاملہ ہے وہ ہے نواز شریف کا۔ تو نواز شریف کا معاملہ بڑا دلچسپ ہے۔ اب نواز شریف یہاں پر بننے کا آیا تھا وزیر اعظم پاکستان کے اندر، اور ڈیل ہو گئی ساٹی اور گل ہو گئی ساٹی اور گلیاں ہو جن سنیاں تو بچ مرزا یار پھرے۔ نواز شریف کو سبز باغ دکھا کے پاکستان لایا گیا۔ میں اس وقت بھی کہہ رہا تھا اس کو ٹریپ کیا گیا، اس کو یہ جال بچھایا گیا، جو یہ کہہ رہا تھا کہ میں کبوتر پکڑا ہوں اور کبوتر بٹھا کے، یہ لگتا ہے کبوتر بٹھانے کے لیے، کبوتر اڑانے کے لیے اس کو لایا گیا تھا۔ وہ جب اس کا جلسہ ہوا تھا لاہور کے اندر، آتے ساتھ ہی پاکستان کے اندر لینڈنگ کے ساتھ ہی پہلا جو جلسہ کیا تھا لاہور میں مینار پاکستان پہ، کبوتر بٹھایا ہوا ہے اپنے بازو پہ اس طرح سے، بڑا وہاں پر ڈرامہ چل رہا ہے، فلم چل رہی ہے، اور کبوتر بٹھا کے، وہ لگتا ہے کبوتر بٹھانے اور اڑانے کے لیے آیا تھا۔ دونوں سیٹیں اس وقت فارغ ہو رہی ہیں۔ ایک جو سیٹ ہے مانسیرا والی 15 سے، NA-15 سے، وہ تو فارغ ہو گیا۔ الیکشن کمیشن کو فوراً کہا ہے کہ اس کا نوٹیفیکیشن نکالیں، اور اس کا نوٹیفیکیشن نکالنے کا فیصلہ ہو گیا۔ اس کا جو وہاں سے امیدوار ہے گستاخ خان، PTI کا کینڈیڈیٹ جو ہے، تو نواز شریف NA-15 سے تو فارغ ہو گیا۔ اب آپ اس سے اندازہ کریں، نواز شریف کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے تھی کہ وہ جو کہہ رہا تھا نا ساٹی گل ہو گئی ہے، کہ یہ وہ سیٹ ہے کہ یہاں سے کیپٹن صفدر کھڑا ہوتا تھا وہ جیت جاتا تھا۔ کیپٹن صفدر وہاں سے NA-15 سے، منسیرا سے جیت جاتا تھا۔ نواز شریف کھڑا ہوا تو وہ ہار گیا۔ تو اس سے ان کو پتہ چل جانا چاہیے کہ ان کے ساتھ ہاتھ ہو رہا ہے۔ یہ نواز شریف کو ابھی سمجھ نہیں آ رہی، نواز شریف کو ابھی پتہ نہیں چل رہا، ہو سکتا ہے ان کو پتہ چل گیا ہو، کیونکہ جس طرح وہ مایوس نظر آ رہے تھے، جو ان کی باڈی لینگویج تھی، اور جو الیکشن والی رات کو جس طریقے سے وہ ناراض ہو کر چلے گئے تھے ماڈل ٹاؤن سے، کیونکہ وہ تو تیار بیٹھے ہوئے تھے، وہ وکٹری اسپیچ ساڈی آ گئی ہے، بس اس کے بعد وکٹری اسپیچ کرنی ہے اور اگلے دن میں نے وزیر اعظم کا حلف اٹھا دینا اور سب ہی خراب ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ تو یہ NA-15 سے تو ان کا جو داماد ہے کیپٹن صفدر، وہ سیٹ نکال لیتا ہے، تو نواز شریف تو کیپٹن صفدر سے بھی گیا گزرا ہو گیا ہے، اور عمران خان کا جو کھلاڑی ہے وہ اس کو ہرا رہا ہے اور اتنی لمبی لیڈ سے ہرا رہا ہے۔ اور ادھر جو ہے وہ ڈاکٹر یاسمین راشد نے اس کی اپنی سیٹ، یہ وہ سیٹ ہے جہاں سے 85 سے جب نواز شریف نے سیاست شروع کی تب سے لے کے آج تک جیتا آ رہا ہے، تو یہاں پر آج ہار گیا ہے۔ اور نواز شریف کو اتنا ووٹ نہیں پڑا جتنا نواز شریف کے یہ جو IPP جن کے ساتھ انہوں نے اتحاد کیا، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی، اون چودھری جو ہے نواز شریف سے زیادہ ووٹ لے گیا۔ آپ اندازہ کریں اس بات کا کہ نواز شریف کے ساتھ کتنا بڑا ہاتھ ہو رہا ہے، اور نواز شریف کو ابھی تک پتہ نہیں چل رہا کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اور سب سے بڑا جو ہاتھ ہے اس کا اپنا بھائی شہباز شریف کر رہا ہے۔ تو NA-15 سے تو نواز شریف فارغ ہو گیا، یہ سیٹ تو گئی۔ اب یہ جو پڑی ہوئی ہے NA-130 سے لاہور سے ڈاکٹر یاسمین، وہ بھی معاملہ اس وقت الیکشن کمیشن کے پاس ہی ہے، عدالت کے اندر بھی ہے، اور یہاں سے اب باقاعدہ طور پر لوگوں نے اس کے اوپر ٹاک شوز کیے، میں نے خود بھی بات کی ہے۔ ٹاک شوز کے اندر باقاعدہ طور پر فارم 45 سارے کے سارے چلا دیے، سارے کے سارے چلا دیے، اور اس کے اندر واضح طور پر برتری سے جو ڈاکٹر یاسمین راشد ہے وہ جیت رہی ہے۔ نواز شریف کا دور دور تک نام نشان نہیں، ایک حلقے ایک اس سے پولنگ اسٹیشن سے 400-500 کی لیڈ ہے ڈاکٹر یاسمین راشد کے پاس ہر پولنگ اسٹیشن سے۔ تو یہ کس طرح سے لیڈ مار گیا؟ فارم 45 کچھ اور کہہ رہا ہے، 47 کچھ اور کہہ رہا ہے، اور حامد میر نے تو جو الیکشن ٹرانسمیشن چل رہی تھی جیو کے اوپر، اس میں تو 2 فارم 47 دکھا دیا ہے۔ ایک نون لیگ نے جاری کیا، اس کے اندر نواز شریف جیتا ہوا ہے، ایک الیکشن کمیشن جاری کر رہا ہے، اس کے اندر نواز شریف ہارا ہوا ہے۔ تو کس فارم 47 کے اوپر اعتبار کیا جائے؟ آپ اندازہ کریں، یہ ملک کے ساتھ ان لوگوں نے کیا مذاق بنایا ہوا ہے، ملک کے ساتھ انہوں نے کھلواڑ کیا ہوا ہے، ماسی ویڑا بنایا ہوا ہے ان لوگوں نے، اور وزارتیں بندر بانٹ اور سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب آ جائیں 1 to 8 NA-1 to 8 جہاں سے سلمان اکرم راجہ اور اون چودھری ہیں۔ سلمان اکرم راجہ بھی عدالت کے اندر پیش ہوئے، اور یہ معاملہ بھی اب الیکشن کمیشن کو ریفر کر دیا کہ اس معاملے کے اوپر بھی جانچ پڑتال بڑی نگرانی سے کی جائے، دیکھ بھال سے کی جائے، اور اگر اس میں سلمان اکرم راجہ کے پاس پورے ثبوت موجود ہے۔ آپ اندازہ کریں، آپ کو میں بتاؤں ایک بات کہ
جب کاؤنٹنگ ہوتی ہے آر او آفس کے اندر تو وہاں پر دونوں کینڈیڈیٹ، جو بھی پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہوتا ہے وہ موجود ہوتا ہے آر او آفس میں. لیکن یہاں پر کیا ہوا کہ سلمان اکرم راجہ کو بس نکالا گیا، جو پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ عمران خان کا کینڈیڈیٹ تھا. باقی سارے وہاں پر موجود تھے، بلکہ اون چودھری تو ہو سکتا ہے وہاں پر ہو بھی نہ، وہ تو گھر سو رہا ہو، اور یہ رات کے 3 بجے بھی بیٹھے ہوئے وہاں پر آر او آفس کے باہر، اندر نہیں جانے دے رہے. صبح اون چودھری کو اٹھایا، اٹھ تو جیت گیا، تو وہ اس کے حق میں فیصلہ ہو گیا. اون چودھری نے نواز شریف سے بھی زیادہ ووٹ لیے ہیں. یہ بھی بڑی حیران کن بات ہے، یہ پاکستان کے اندر ہی ایسا ہوتا ہے. بہرحال تو سلمان اکرم راجہ کا بھی کیس چلا گیا، اور یہ سیٹ بھی سلمان اکرم راجہ نے نکال لینی ہے. تو یہ بہت ساری سیٹیں آ رہی ہیں. آج پولنگ بھی ہو رہی ہے NA-88 خوشاب کے اندر، تقریباً کوئی 40-50 پولنگ اسٹیشنز ایسے تھے جہاں پر مسئلہ وغیرہ ہو گیا، تو وہاں سے بھی سیٹ عمران خان نکال سکتا ہے. تو یہ وہ سیٹیں ہیں. اس کے علاوہ لاہور کی اور اسلام آباد کی 3 جو سیٹیں ہیں وہ بھی اس وقت پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں، ان کا کیس بھی پینڈنگ پڑا ہوا ہے. الیکشن کمیشن جو ہے ان کے نوٹیفیکیشن نکال رہا ہے، جبکہ کیسز ابھی تک عدالتوں کے اندر، الیکشن کمیشن کے اندر لگے ہوئے ہیں. تو یہ عمران خان کے پاس سیٹیں واپس آنی ہیں. عمران خان اب ایسی فیصلہ کر چکا ہے کہ میں نے حکومت سازی کرنی ہے، وفاق کے اندر بھی، پنجاب کے اندر بھی، اور ساتھ میں KP کے اندر بھی. تو یہ تمام سیٹیں عمران خان کے لیے تو بڑی فائدہ مند ہونی ہیں. اس کے علاوہ عمران خان باقی پارٹیوں کے ساتھ اتحاد کا بھی اب کہہ دیا ہے اس نے کہ باقی پارٹیوں کے ساتھ اتحاد کریں. تو نواز شریف کے ساتھ اس الیکشن کے اندر جتنا بڑا ہاتھ ہوا ہے، تقریباً کوئی اس کی 35-40 سال کی سیاست، 45 سال کی سیاست ہے. جس پوائنٹ کے اوپر اس نواز شریف کا بیچارے کا خاتمہ ہو رہا ہے سیاسی طور پر، اینڈ ہو رہا ہے کہ اپنی دونوں سیٹیں ہار رہا ہے، فارغ ہو رہا ہے. ایک سے تو باقاعدہ نوٹیفیکیشن ہو گیا NA-15 سے، وہ کیپٹن صفدر کو ہی دے دیتے، وہ نکال لیتا بجائے کہ خود لڑتا، خود ذلیل ہو کے وہاں سے آیا. اور یہ جو سیٹ ہے 130 یہ بھی فارغ ہو جانی ہے. تو دونوں سیٹوں سے فارغ ہو جانا ہے. ایسے نہیں وہ پیچھے ہٹ گیا. وزیر اعظم کی کرسی کون چھوڑتا ہے؟ ایسے نہیں وہ پیچھے ہٹا. اس کو پتہ ہے کہ اندر بھی میرے خلاف سازشیں ہوئی ہیں، اور باہر سے تو میرے ساتھ ہاتھ ہوا ہے، اندر سے بھی ہاتھ ہو رہا ہے، باہر سے بھی ہاتھ ہو رہا ہے. تو میں کتنے جاواں تو کتنے منجی ڈاواں، یہ حساب ہوا ہے نواز شریف کے ساتھ. اب سیٹیں جو ہے عمران خان کے پاس واپس آنی ہیں، اور یہ ساری کی ساری آخر کار عمران خان کے حق میں ہی ثابت ہونی ہے.